مڈل ایسٹ جنگ نے دنیا کو کئی دہائیوں قبل پیدا ہونے والے بحرانوں میں دھکیل دیا ہے، جہاں توانائی، سیاست اور معیشت کی پیچیدہ الجھنیں ہمیں ایک ایسے بحران کی طرف دھکیل رہی ہیں جو نہ صرف تیل کی قیمتوں کو بلکہ عالمی معیشت کے ہر شعبے کو متاثر کر رہا ہے۔ آج کے بحران کے محرکات زیادہ خطرناک ہیں۔ توانائی کے بنیادی ڈھانچے، پائپ لائنز، ٹرمینلز، شپنگ روٹس پر خطرات بڑھ چکے ہیں، جبکہ عالمی سپلائی کی ضرورت اور طلب دونوں پہلے سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو اعداد و شمار اور تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ 1970 کی دہائی میں پیدا ہونے والا تیل بحران کیا تھا اور کیا آج دنیا اس سے بھی بڑے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 1973 میں ہوا کیا تھا، اس وقت تیل کے بحران اور موجودہ بحران کے دوران کیا ہو رہا ہے۔ یوم کپور جنگ کیا تھی، 70 کی دہائی میں دنیا کو کتنے دنوں کے لیے تیل کی سپلائی رکی تھی، کیا موجودہ بحران 1970 کی دہائی کے بحران سے بڑا ثابت ہوگا، اور سب سے اہم سوال کہ اس وقت بحران پیدا کرنے کے پیچھے اسرائیل تھا اور آج بھی اسرائیل ہی کیوں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر ناظرین کھڑی ہے جہاں توانائی، سیاست، معیشت ایک دوسرے میں اس طرح الجھ چکے ہیں کہ کسی ایک شعبے میں پیدا ہونے والا بحران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ حالیہ صورتحال میں آپ نے ہارمز کی بندش نے دنیا کو ایسے بحران کی طرف دھکیلا جسے ماہرین 1970 کی دہائی کے تیل بحران سے بھی زیادہ سنگین قرار دے رہے ہیں۔ توانائی کے شعبے سے وابستہ ماہرین بشمول فاتح بیرول، جو بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ ہیں، وہ دنیا کو خبردار کر چکے ہیں کہ ہم ایک ایسے توانائی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں جو تاریخ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر توانائی کی سپلائی میں یہ خلل برقرار رہا تو اس کے اثرات صرف تیل تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی معیشت کے ہر شعبے کو متاثر کریں گے۔ اس صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں 1973 میں پیدا ہونے والے تیل کے بحران، اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو سمجھنا ہوگا۔ 1973 میں تیل کا بحران اس وقت شروع ہوا جب یوم کپور جنگ کے دوران عرب تیل ممالک نے امریکہ، اس کے اتحادیوں کو تیل کی فراہمی روکی، جس کا مقصد دباؤ ڈالنا تھا۔ یہ دباؤ سیاسی دباؤ تھا، اور اس وقت تیل کی قیمت میں اضافہ ایک دانستہ طور پر کیا گیا، ایک ایسی پالیسی کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہوا اور اس کے بعد حالات اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر اس کے اثرات دیکھے گئے کہ عالمی سطح پر کیا محسوس کیے گئے، اور اس کے اثرات یوں تھے کہ چند ہی دنوں میں تیل کی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں، جس نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے بعد امریکہ، برطانیہ اور دیگر صنعتی ممالک کو کساد بازاری، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر یوم کپور جنگ کی بات کریں تو یہ 6 اکتوبر 1973 کو شروع ہوئی جب اسرائیل نے مصر اور شام پر حملہ کیا، اور 1967 کی طرح سینائی، گولان ہائٹس اور مشرقی یروشلم پر جس طرح اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح وہ ان ممالک کے اور ان علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ بھی اسرائیل کی مدد کو پیش تھا، بلکہ وہ اپنی جدید ٹیکنالوجی اسرائیل کو فراہم کر رہا تھا، جبکہ عرب ممالک اپنی زمینیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ جنگ تقریباً 3 ہفتے جاری رہی اور آخر میں اقوام متحدہ کی ثالثی کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ اس جنگ کے فوری اثرات میں سیاسی دباؤ، عالمی سطح پر توانائی کے بحران شامل تھے۔ تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دباؤ میں لانے کے لیے تیل کی سپلائی روک دی، کیونکہ یہ ہے کہ اسرائیل نے جنگ چھیڑی تھی، لیکن تیل کا بحران براہ راست اسرائیل کی کارروائی کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ عرب ممالک کے سیاسی رد عمل کی صورت میں تھا، جس نے عالمی معیشت پر دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس وقت کی صورتحال اور آج کی صورتحال کا ایک موازنہ کریں تو حالات یکسر مختلف ہیں، کیونکہ 1970 کی دہائی میں دنیا کی مجموعی آبادی تقریباً 3.7 ارب تھی، جبکہ آج یہ تعداد 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس فرق کا مطلب یہ ہے کہ آج توانائی کی طلب کئی گنا زیادہ ہے۔ اس وقت صنعتیں محدود تھیں اور عالمی معیشت اتنی زیادہ انٹریکٹڈ نہیں تھی جتنی آج ہے، اور عالمی معیشت اتنی زیادہ انٹر کنیکٹڈ نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اس دور میں زیادہ تر پیداوار مقامی سطح پر ہوتی تھی، لیکن آج ہم مصنوعات کی تیاری کی بات کر لیں تو کئی ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سادہ سمارٹ فون کے مختلف پرزے مختلف بر اعظموں میں تیار ہوتے ہیں اور پھر ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی پیچیدہ سپلائی چینز توانائی پر شدید انحصار کرتی ہیں۔ یوں سمجھے کہ گلوبل ولیج کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ 1970 کی دہائی میں لوگوں کا طرز زندگی بھی آج کے مقابلے سادہ تھا۔ اس وقت گھروں میں ایئر کنڈیشنرز کم تھے، ذاتی گاڑیوں کی تعداد محدود تھی
اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا وجود ہی نہیں تھا، جبکہ موجودہ دور میں ہر چیز توانائی سے جڑی ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، انٹرنیٹ ہو یا روزمرہ کی اشیاء کی ترسیل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج توانائی کا بحران کہیں زیادہ گہرے اور وسیع اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ موجودہ بحران کی نوعیت 1970 کے بحران سے مختلف ہے۔ اس وقت تیل کی سپلائی ایک سیاسی فیصلے کے تحت کم کی گئی تھی، جبکہ آج مسئلہ جغرافیائی اور عسکری کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے ہارمز کی بندش کا مطلب یہ ہے کہ تیل اور گیس کی ترسیل عملی طور پر روکی گئی ہے، جو کہ ایک زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ آج کے بحران میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی خطرات لاحق ہیں، جیسے کہ آئل ٹرمینلز ہیں، پائپ لائنز ہیں اور شپنگ روٹس ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا روزانہ تقریباً 100 ملین بیرل تیل استعمال کرتی ہے، جس میں سے ایک بڑا حصہ خلیجی ممالک سے آتا ہے۔ اگر اس سپلائی میں اچانک کمی واقع ہو جائے تو عالمی منڈی میں شدید عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف تیل بلکہ دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ یہ مہنگائی عالمی کساد بازاری کو مزید بڑھا سکتی ہے، جو پہلے ہی کئی ممالک کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ناظرین، یہ 2008 کے مالیاتی بحران اور کووڈ-19 کے دوران بھی دنیا کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس میں سپلائی روٹس کا ایشو نہیں تھا، بلکہ بہت سے ممالک نے اپنی ضروریات کو محدود کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے حالات کنٹرول رہے۔ دوران حاصل ہونے والا تجربہ پالیسی سازوں کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے، تاہم اس کے باوجود ترقی پذیر ممالک کے لیے صورتحال زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو بڑے مالی ذخائر ہوتے ہیں، نہ ہی مضبوط ادارہ جاتی نظام ہوتا ہے۔ اصل خطرہ اس بحران کی طوالت میں پوشیدہ ہے۔ اگر یہ صورتحال چند ہفتوں یا مہینوں تک محدود رہی تو دنیا شاید اسے سنبھالے، لیکن اگر یہ طویل عرصے تک جاری رہی تو اس کے اثرات نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے، صنعتیں بند ہو سکتی ہیں اور ایک نئی عالمی کساد بازاری جنم لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر یقینی صورتحال سرمایہ کاری کو بھی متاثر کرے گی، جو معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بحران دنیا کے لیے ایک اہم سبق بھی ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی ایک توانائی کے ذریعے پر حد سے زیادہ انحصار خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگیں صرف انسانی جانوں کا نقصان نہیں کرتی بلکہ معیشتوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ دنیا ایک بار پھر ایک بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ ماضی کے تجربات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بحران آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر ان سے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر موجودہ بحران کو بروقت حل نہ کیا گیا تو یہ نہ صرف ایک توانائی کا بحران ہوگا بلکہ ایک ہماگیر عالمی بحران بن سکتا ہے، جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ آپ اس بارے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔